لك الحمد يا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ایک مرتبہ پھر ہم قرآن پاک کی تفسیر بیان کرنے کے لیے آپ کی بارگاہوں میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی تفسیر ہم سب کو کثرت کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی تفسیر ہمیں پتہ رہنی چاہیے، قرآن پاک کی معانی و مطالب ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن اللہ کا پیغام ہے بندوں کے نام، تو اللہ کے پیغام کو ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ اللہ کا ہمارے نام کیا پیغام ہے۔ ہم آئے دن واٹس ایپ، فیس بک، اپنے سوشل سائٹس کو کھول کے دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے کسی دوست کا پیغام آیا ہوگا، بے چینی رہتی ہے جب کوئی میسج کا ٹون بجتا ہے تو جس طرح ہم اپنے دوستوں کے پیغام کو دیکھنے کے لیے بے چین رہتے ہیں اور ایک للک رہتی ہے، تجسس رہتا ہے کہ کیا بھیجا گیا ہے، تو یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام بھی قرآن پاک کی شکل میں بندوں کے پاس ہے۔ بندوں کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سمجھنے اور سمجھانے کی اسی نیت کے ساتھ تفسیر قرآن لے کر میں حاضر ہوں۔ آج میرے درس میں جو قرآن پاک کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے وہ ہے 74۔ تسلسل کے ساتھ یکے بعد دیگرے نمبر وائز آیتوں کی تفسیر میں آپ کو عرض کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں۔ آج آیت نمبر 74 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی مثل ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ کرے، اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے کوتکوں سے بے خبر نہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ حضور پنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں موجود یہودیوں کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ اپنے آبا و اجداد کے عبرت انگیز واقعات سننے کے بعد تمہارے دل حق بات کو قبول کرنے کے معاملے میں سخت ہو گئے، اور وہ شدت و سختی میں پتھروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ پتھر بھی اثر قبول کرتے ہیں کہ کچھ پتھروں سے ندیاں بہ نکلتی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جب پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اوپر سے نیچے گر پڑتے ہیں، جبکہ تمہارے دل اطاعت کے لیے جھکتے ہیں، نہ نرم ہوتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور نہ ہی وہ کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں، بلکہ وہ تمہیں ایک خاص وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے۔ یہ تفسیر روح البیان کی تفسیر ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کی تفسیر میں روح البیان میں یہ لکھا ہے۔ اور ایک دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس آیت میں بنی اسرائیل کے وہ لوگ مراد ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ بڑی بڑی نشانیاں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر بھی انہوں نے عبرت حاصل نہ کی، ان کے دل پتھروں کی طرح ہو گئے، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھر بھی اثر قبول کرتے ہیں کہ ان میں کسی سے ندیاں بہ نکلتی ہیں، کوئی پتھر پھٹ جاتا ہے تو اس سے پانی بہتا ہے، اور کوئی خوف الہی سے گر جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ لیکن انسان جسے بے پناہ ادراک و شعور دیا گیا ہے، حواس قوی ہیں، عقل کامل ہے، دلائل ظاہر ہیں، عبرت و نصیحت کے مواقع موجود ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کی طرف نہیں آتا۔ یہ یہودیوں کے دلوں کی سختی کا بیان اس آیت میں کیا گیا ہے کہ وہ ان کے دل اتنے سخت ہیں کہ تعلیمات نبوی، تعلیمات رسول سے ان کا دل نرم نہیں ہوتا، اور وہ ہدایت قبول نہیں کر پاتے ہیں۔ تو ان کی دلوں کی سختی یہ تھی کہ نصیحت ان کو اثر انداز نہیں ہوتا۔ اس سے کیا بات سمجھ آئی کہ دلوں کا سخت ہونا یہ بہت خطرے کی بات ہے، یہ بہت افسوسناک بات ہے اگر کسی کا دل سخت ہو جائے تو۔
دل کی سختی سے بچنے کی رب کی بارگاہ میں دعائیں کرنی چاہیے، رب سے التجائیں کرنی چاہیے، مولا میرے دل کو نرم بنا دے، میرے دل کو سختی سے محفوظ فرمایا۔ دل کی سختی یہ ایک طریقے کی مصیبت ہے، دل کی سختی سے بچنے کی خدا کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی چاہیے، ہے نا؟ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بھی ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 22 ترجمہ، تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، اس جیسا ہو جائے گا جو سنگ دل ہے، تو خرابی ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر کی طرف سے سخت ہو گئے ہیں، ان کے دل کے لیے خرابی ہے جو اللہ کے ذکر کی طرف سے سخت ہو گئے ہیں، وہ کھلی گمراہی میں ہیں، یعنی جن کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ دعوت کے بعد بھی، پیغام کے بعد کی واضح و نصیحت کے بعد بھی ان کے دل ذکر الہی کی طرف نہیں آتے، ان کے لیے کہا گیا کہ وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ زیادہ کلام نہ کیا کرو، کلام مطلب بات چیت نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ کلام کی کثرت دل کو سخت کر دیتی ہے، اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوتا ہے جس کا دل سخت ہو۔ ترمذی شریف کتاب الزہد حدیث نمبر 2419 میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ یہ حدیث پاک ایک تو یہ ایک بچنے کی چیز اس حدیث پاک میں ارشاد کی گئی کہ زیادہ بات چیت کرنا، اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ کلام کرنا، زیادہ گفتگو کرنا، باتوں نہیں ہونا، اور بیٹھنا تو بالکل وقت کا کوئی خیال ہی نہیں ہے، اور بولے جا رہے جس سے بات کر رہے ہیں وہ بھی اُب گئے ہیں، وہ بھی آپ سے اکتا گئے، پھر بھی آپ بولے جا رہے ہیں، اور یہ کثرت کلام ذکر الہی کے علاوہ کثرت سے اپنی زبان کا استعمال، کثرت سے بات کرنا، یہ دل کو سخت کر دیتے ہیں۔ تو کلام کی کثرت سے بھی بچیے کہ اس سے دلوں میں سختی آتی ہے، اور دوسری چیز یہ اس میں ارشاد کی گئی اس حدیث پاک میں کہ جن کا دل سخت ہوتا ہے لوگوں میں وہ اللہ سے سب سے زیادہ دور ہوتا ہے۔ تو دل کی سختی ہے تو آپ خدا سے دور ہو جائیں گے۔ دل کو نرم بنانے کی کوشش کیجئے، آپ کا دل نرم ہو، آپ کے یہ کوشش لگی رہنی چاہیے۔ ہر وہ چیز جس سے دل کی سختی ہو جائے یا دل کی سختی کے سبب بن جائے جو چیز، اس چیز سے آپ پرہیز کریے۔ ایک تو اس حدیث پاک میں یہ بات بیان کی گئی کہ جو کثرت سے بات چیت کرتے ہیں، بہت زیادہ بات کرتے ہیں، ان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو زبان کا استعمال کم کریں، اور جہاں ضرورت ہو وہیں بولیں، ضرورت نہیں ہو تو خاموش رہیں، اور بولنا ہی ہے تو اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، رسول اللہ کی نعت پڑھیں، رسول اللہ کی حدیث پڑھیں، بزرگوں کے واقعات پڑھیں، سیرت مصطفیٰ پڑھیں، مسائل کی کتابیں پڑھیں، اس پر اپنا وقت لگائیں۔ یہ سب ذکر الہی ہے۔ اس سے ہٹ کر دنیاوی باتوں میں پڑے رہ جانا، اس سے دل سخت ہو جاتا ہے، اس سے پرہیز کریے۔ دل کی سختی کے تعلق سے مزید کلام سورہ حدید کی آیت نمبر 16 اور 17 کے تحت آئے گی، انشاءاللہ مزید اس پہ بات کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75، اللہ کا فرمان، اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تو اے مسلمانوں، کیا تمہیں یہ طمع ہے؟ طمع مطلب لالچ۔ طمع ہے کہ یہ یہودی تمہارا یقین لائیں گے، اور ان میں کا تو ایک گروہ وہ تھا کہ وہ اللہ کا کلام سنتے، پھر سمجھنے کے بعد اسے دانستہ یعنی جان بوجھ کر بدل دیتے۔ انصار صحابہ کرام، انصار صحابہ مطلب جو مکہ شریف سے جو صحابہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے، اور مدینے کے ہی جو رہائشی لوگ تھے اور اسلام قبول کر کے صحابہ کی مدد کیے، رسول اللہ کا ساتھ دیے، تو یہ وہ جو مدینے کے ہی رہائشی صحابی تھے نا، ان کو انصار صحابہ کہا جاتا ہے، اور جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے انہیں مہاجر صحابہ کہے جاتے ہیں۔ تو انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اس بات کی بہت حرص تھی، بہت رغبت تھی، بہت چاہتے تھے کہ یہودی اسلام قبول کر لیں، کیونکہ وہ یہودیوں کے حلیف تھے، دوست تھے، اور ان کے پڑوسی بھی تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ یہودی تمہارا یقین کریں گے یا تمہاری تبلیغ کی وجہ سے ایمان لے آئیں گے؟
حالانکہ ان میں ایک گروہ وہ تھا جو صرف علماء پر مشتمل تھا، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام یعنی تورات سنتے تھے اور پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتے تھے۔ اسی طرح ان یہودیوں نے بھی تورات میں تحریف کی، اس میں ہیر پھیر کیا اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت بدل ڈالی، تو ایسے لوگ کہاں ایمان لائیں گے؟ لہذا تم ان کے ایمان کی امید نہ رکھو۔ یہ تفسیر قرطبی میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 75 کے تحت یہ باتیں لکھی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عالم کا بگڑنا عوام کے بگڑنے سے زیادہ تباہ کن ہے، کیونکہ عوام علماء کو اپنا ہادی، اپنا رہبر، اپنا رہنما سمجھتے ہیں۔ وہ علماء کے اقوال یعنی باتوں پر عمل کرتے اور ان کے افعال یعنی کرتوت کو دلیل بناتے ہیں، اور جب علماء ہی کے عقائد و اعمال میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو عوام راہ ہدایت پر کس طرح چل سکتی ہے؟ اور کئی جگہ پر شاید یہ عالم کہلانے والوں کی بد عملی کا نتیجہ ہے کہ آج لوگ دیندار طبقے سے متنفر ہو رہے ہیں، یعنی نفرت کر رہے ہیں اور ان کے خلاف اپنی زبان طعن دراز کر رہے ہیں، دراز کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ائمہ دین فرماتے ہیں، اے گروہ علماء، اگر تم مستحبات چھوڑ کر مباحات کی طرف جھکو گے تو عوام مکروہات پر گریں گے، اور اگر تم مکروہ کرو گے تو عوام حرام میں پڑیں گے، اگر تم حرام کے مرتکب ہوگے تو عوام کفر میں مبتلا ہوں گے۔ یہ ارشاد نقل کرنے کے بعد فرمایا، بھائیو للہ اپنے اوپر رحم کرو، اپنے اوپر رحم نہ کرو تو امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رحم کرو، چرواہے کہلاتے ہو بھیڑیے نہ بنو۔ یہ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 24 صفحہ 132 سے 33 تک یہ باتیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کرام کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے۔ علماء کرام اعلیٰ حضرت کی ان نصیحتوں پہ اگر عمل کر لینا، انشاءاللہ عوام کے ساتھ ساتھ علماء بھی راہ راست پہ رہیں گے اور الحمدللہ ہر طرف بہاریں ہوں گی۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 77 اللہ کا فرمان، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور جب مسلمانوں سے ملے تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب آپس میں اکیلے ہوں تو کہیں وہ علم جو اللہ نے تم پر کھولا مسلمانوں سے بیان کیے دیتے ہو کہ اس سے تمہارے رب کے یہاں تم ہی پر حجت لائے۔ کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، یہودی منافق جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ملتے تو ان سے کہتے کہ جس پر تم ایمان لائے اس پر ہم بھی ایمان لائے، تم حق پر ہو اور تمہارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سچے ہیں، ان کا قول حق ہے، ہم ان کی نعت و صفت اپنی کتاب توریت میں پاتے ہیں۔ اور پھر یہی منافق یہودی جب اپنے سرداروں کے پاس جاتے تو وہ ان منافقوں کو ملامت کرتے ہوئے کہتے، کیا تم مسلمانوں کے سامنے ان کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں وہ باتیں بیان کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری کتاب میں بیان فرمائی ہے، تاکہ وہ اس کے ذریعے دنیا و آخرت میں تمہارے اوپر حجت قائم کر دے کہ جب ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نبی برحق ہونا تمہاری کتابوں میں موجود ہے تو تم نے ان کی پیروی کیوں نہ کی؟ کیا تمہیں عقل نہیں کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے؟ یعنی یہودی منافقین کو ان کے سردار ڈانٹتے تھے کہ تم یہ کیا کرتے ہو، تم یہ کیوں مسلمانوں کو بتاتے ہو کہ تمہاری آسمانی کتابوں میں، تمہارے پاس جو آسمانی کتاب ہے اس میں رسول اللہ کی تعریف لکھی ہے۔ یہ باتیں تفسیر خازن سورہ بقرہ میں آیت نمبر 76 کے تحت لکھی ہوئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حق پوشی یعنی حق کو چھپانا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف کو چھپانا اور ان کے کمالات کا انکار کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ مسلمانوں کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کے اوصاف، ان کے کمالات، ان کی عظمت و شان کو چھپائیں گے۔
مسلمانوں کی پہچان تو صحابہ کی شان، صحابہ کا طریقہ، مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کی عظمت و شان کے چرچے کرتے ہیں، ان کی عظمتیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، محفلوں میں، کتابوں میں، مضامین میں، ہر جگہ یہ رسول اللہ کی عظمت و شان بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ کی عظمت و شان کو چھپانے کی کوشش کرنا یہ مومنین کی شان نہیں ہے، بلکہ یہ یہودیوں کی شان ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 78 اللہ کا فرمان، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، ترجمہ کنز ایمان، اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا، یا کچھ اپنی من گھڑت اور وہ نرے گمان میں ہیں۔ یہاں سے یہودیوں کے دوسرے گروہ کا تذکرہ ہے، فرمایا گیا کہ اب یہودیوں کے دوسرے گروہ کی سنیے کہ ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب یعنی تورات کو تو خود نہیں جانتے بلکہ اپنے مفاد پرست سرداروں کے بیانات پر ہی الٹے سیدھے خیال و گمان میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کی تو بخشش ہو ہی جائے گی، یہ انہی من گھڑت خیالوں میں خوش ہیں۔ یہ جاہل یہودیوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 اللہ کا فرمان، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، ترجمہ کنز ایمان۔ تو خرابی ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھیں پھر کہہ دیں کہ یہ خدا کے پاس سے ہے، کہ اس کے عوض تھوڑے دام حاصل کریں، تو خرابی ہے ان کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے سے، اور خرابی ان کے لیے اس کمائی سے۔ تفسیر اس آیت کی یہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے تو علماء توریت اور سرداران یہود کو قوی اندیشہ ہوا، بہت فکر ہوئی کہ ان کی روزی جاتی رہے گی اور سرداری مٹ جائے گی، اور کیونکہ توریت میں حضور پر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلیہ اور اوصاف اور خوبیاں مذکور ہیں، جب لوگ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کے مطابق پائیں گے تو فوراً ایمان لے آئیں گے اور اپنے علماء اور سرداروں کو چھوڑ دیں گے۔ اس اندیشہ سے انہوں نے توریت میں تحریف و تغییر کر ڈالی اور حلیہ شریف بدل دیا، توریت کو ہی بدل دیا، جو ان کے پاس ان کی آسمانی کتاب اللہ کی طرف سے عطا کی گئی تھی اسی میں بدل ڈالا، حضور کی جو باتیں لکھی گئی تھی اس کو کچھ کا کچھ الٹ پلٹ کر کے عجیب و غریب باتیں اس میں ڈال دیا۔ مثلا توریت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اوصاف یہ لکھے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوبصورت ہیں، بال خوبصورت، آنکھیں سرمگی، قدر درمیانہ ہے، قد جو ہے وہ درمیانہ ہے، اس کو مٹا کر انہوں نے یہ بتایا کہ وہ بہت دراز قد ہیں، آنکھیں کنجی نیلی، بال الجھے ہوئے ہیں۔ یہی عوام کو سناتے، یہی کتاب الہی کا مضمون بتاتے اور سمجھتے تھے کہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کے خلاف پائیں گے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں گے بلکہ ہمارے گرویدہ رہیں گے اور ہماری کمائی میں فرق نہ آئے گا۔ یہ یہودیوں کے علماء اس وقت کے یہودیوں کے علماء کے حال تھے رسول اللہ کے زمانے کی، یعنی جب آقا ہجرت کر کے مدینہ آئے، مدینے میں یہودیوں کی سرداری چلتی تھی، یہودیوں کے کچھ سردار تھے اور ان کی اچھی خاصی چلتی تھی مدینہ پاک میں۔ اب انہیں لگا کہ جب یہ آخری نبی آ گئے، وہ پہچان گئے تھے چونکہ ان کے پاس آسمانی کتاب تھی، انہوں نے پڑھا تھا، یہودیوں کے علماء اچھے سے جانتے تھے کہ محمد اللہ کے آخری رسول ہیں، چونکہ ان کی کتابوں میں ساری نشانیاں، سارے پہچان علامتیں لکھی ہوئی تھیں۔ اب وہ کتابیں اپنے علم کے مطابق جان تو گئے، لیکن ان کو اس بات کا ڈر ہوا کہ اگر ان کو سب نبی مان لیے تو ہماری سرداری کہاں جائے گی، ہماری کمائی کا ذریعہ تو ختم ہو جائے گا، ہم جو سردار ہونے کی وجہ سے ہمیں تحفے ملتے ہیں، نذرانے ملتے ہیں، تحائف ملتے ہیں، وہ سب تو ختم ہو جائے گا۔ اب جب یہ سب ختم ہو جائے گا تو اپنی کمائی بچانے کے لیے انہوں نے توریت میں تبدیلی کر ڈالی، حضور کی جو پہچان کتابوں میں توریت میں لکھی تھی ان کو الٹ کر دیا کہ بال ایسے تو وہ ایسے لکھ دیا، خوبصورت ہوں گے تو بدصورت لکھ دیا، وہ درمیانہ قد ہوں گے تو وہ لمبے ہوں گے لکھ دیا، یعنی عجیب و غریب باتیں جو حضور علیہ السلام کی ذات میں نہیں ہونی چاہیے وہ ساری باتیں انہوں نے اپنی طرف سے جوڑ کر کے اس میں لگا دیا اور لوگوں کو کہنے لگے کہ آخری نبی کی پہچان تو توریت میں یہ لکھی ہے۔ یہ ان کو اپنی کمائی بچانے کے لیے ان لوگوں نے ایسا کیا۔ یہ باتیں تفسیر جمل سورہ بقرہ کے تحت یہ باتیں لکھی ہیں۔ اس پر فرمایا گیا
کہ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے تورات میں من گھڑت باتیں لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ بھی خدا عز و جل کی طرف سے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں۔ تو ان لوگوں کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے کی وجہ سے اور ان کی کمائی کی وجہ سے تباہی اور بربادی ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80، اللہ کا فرمان، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور بولے ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دن، تم فرما دو کیا خدا سے تم نے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ جب تو اللہ ہرگز اپنا عہد خلاف نہ کرے گا، یا خدا پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ یہودیوں کی ہی ایک مکاری اور یہودیوں کی ہی ایک جھوٹی بات جو وہ مدینہ پاک میں پھیلاتے تھے، اس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ تفسیر کچھ یوں علماء نے بیان کیا ہے اس آیت کی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ وہ دوزخ میں ہرگز داخل نہ ہوں گے۔ یہودی لوگ اپنی طرف سے بات کہتے تھے، ہم لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر گئے بھی تو صرف اتنی مدت کے لیے جتنے عرصے ان کے آبا و اجداد نے بچڑے کو پوجا تھا، اس کے بعد وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے، اور وہ مدت 40 دن ہے۔ بعض یہودیوں کے نزدیک 7 دن ہے، یعنی 7 دن یا 40 دن صرف ہم لوگ جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد ہم جہنم سے نکال دیے جائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے۔ یہودی لوگ اپنی طرف سے یہ بات کہتے تھے۔ یہودیوں کی یہ بات جو میں نے آپ کو عرض کیا، یہ اس حوالے سے عرض کیا کہ تفسیر قرطبی سورہ بقرہ آیت نمبر 80 کے تحت جلد نمبر 1 صفحہ 10 میں یہ باتیں لکھی ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم ان سے فرما دو کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے کہ وہ تمہیں چند دن کے لیے ہی جہنم میں ڈالے گا؟ اگر ایسا کوئی عہد ہے، وعدہ ہے، پھر تو اللہ تعالیٰ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرے گا، لیکن ایسا کچھ ہے ہی نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ تم سے ایسا وعدہ کیوں کرے گا کہ تم جہنم میں زیادہ عرصے کیوں نہیں رہو گے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جس نے گناہ کا ارتکاب کیا اور اس کے گناہ نے اسے ہر طرح سے گھیر لیا، یعنی وہ کفر میں جا پڑا، تو وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 81 اور 82، اللہ کا فرمان، بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار هم فيها خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ ہاں کیوں نہیں، جو گناہ کمائے اور اس کی خطا اسے گھیر لے وہ دوزخ والوں میں ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت والے ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا۔ یہ اس آیت کی تفسیر ہے، کیوں نہیں، جس نے گناہ کمایا اور اس کی خطا نے اس کا گھیراؤ کر لیا، یعنی کفر میں پڑ گئے۔ اس آیت میں گناہ سے شرک و کفر مراد ہے، اور احاطہ کرنے سے یہ مراد ہے کہ نجات کی تمام راہیں بند ہو جائیں اور کفر و شرک ہی پر اس کو موت آئے، کیونکہ مومن خواہ کیسا بھی گنہگار ہو گناہوں سے گھرا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایمان جو سب سے بڑی نیکی ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83، اللہ کا فرمان، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، پھر تم پھر گئے مگر تم میں کے تھوڑے اور تم روگردان ہو۔
اس آیت کی تفسیر میں علماء نے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اے یہودیوں وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے تورات میں یہ عہد لیا تھا، یہ وعدہ لیا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کا مستحق حقدار نہیں، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ لیکن اسے قبول کرنے کے بعد ان میں سے چند آدمیوں کے علاوہ سب اس عہد سے، اس وعدے سے پھر گئے، اور تم بھی اپنے آبا و اجداد کی طرح اللہ تعالیٰ کے احکام سے منہ موڑنے والے ہو۔ یہ تفسیر جلالین میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 کی تفسیر کے تحت لکھی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کی عادت ہی اللہ تعالیٰ کے احکام سے اعراض کرنا اور منہ پھیرنا اور اس کے عہد سے پھر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم فرمانے کے بعد اس آیت میں، جو ابھی آیت آپ نے سنی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم فرمانے کے بعد والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت بہت ضروری ہے۔ والدین کے ساتھ بھلائی یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہ کہے اور ایسا کوئی کام نہ کرے جو ان کے لیے باعث تکلیف ہو، اور اپنے بدن اور مال سے ان کی خوب خدمت کرے، ان سے محبت کرے، ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے، ان سے گفتگو کرنے اور دیگر تمام کاموں میں ان کا ادب کرے، ان کی خدمت کے لیے اپنا مال انہیں خوش دلی سے پیش کرے، اور جب انہیں ضرورت ہو ان کے پاس حاضر رہے، ان کی وفات کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کرے، ان کی جائز وصیتوں کو پورا کرے، ان کے اچھے تعلقات کو قائم رکھے۔ والدین کے ساتھ بھلائی کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر وہ گناہوں کے عادی ہوں یا کسی بد مذہبی میں گرفتار ہوں تو ان کو نرمی کے ساتھ اصلاح و تقوی اور صحیح عقائد کی طرف لانے کی کوشش کرتا رہے۔ یہ والدین کی خدمت کے تعلق سے جو باتیں میں نے عرض کیا، تفسیر خازن سورہ بقرہ آیت نمبر 83 کے تحت لکھی ہے۔ حقوق والدین کی تفصیل اگر آپ کو جاننا ہے تو ان کے لیے فتاوی رضویہ کی 24ویں جلد میں موجود اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رسالہ الحقوق لطرح العقوق کا مطالعہ فرمائیں۔ مزہ آ جائے گا آپ کو اللہ نے چاہا تو۔ اعلیٰ حضرت کے اس رسالے کو پڑھیں، آپ ایسی باتوں کا علم ہوگا آپ کو والدین کی خدمت کے تعلق سے کہ اس کا مطالعہ جس نے نہیں کیا ہے، پہلی بار اگر اس کا مطالعہ کرے نا تو اس کو یقین ہوگا کہ بہت ساری باتیں جو مجھے معلوم نہیں تھی اس تعلق سے وہ اب معلوم ہو رہی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا قلم ہی ایسا ہے۔ کوشش کریں کہ اس رسالے کو ضرور مطالعہ کریں۔ اور اس کے بعد اسی آیت میں ایک یہ بھی فرمایا کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں۔ حقوق العباد میں سب سے مقدم جو ہے، حقوق العباد میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ماں باپ کا حق ہے، پھر دوسرے رشتہ داروں کا، اور پھر غیروں کا۔ غیروں میں بے کس یتیم سب سے مقدم ہے، پھر دوسرے مساکین، یعنی سب سے پہلے والدین اور اس کے بعد دوسرے رشتہ دار، اور دوسرے رشتہ داروں اور پھر غیروں کا، رشتہ داروں کے علاوہ۔ رشتہ داروں کے علاوہ میں سب سے پہلے حقوق العباد میں جس کا حق ہے وہ ان میں سب سے اوپر یتیم ہیں، اس کے بعد پھر دوسرے مساکین ہیں، مسکین ہیں۔ اس آیت میں والدین اور دیگر لوگوں کے حقوق بیان کرنے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دین اسلام میں حقوق العباد کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ حالانکہ احادیث میں یہاں تک ہے کہ حقوق اللہ پورا کرنے کے باوجود بہت سے لوگ حقوق العباد میں کمی کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہوں گے۔ یہ تو کان کھڑے کرنے والی بات ہوئی نا کہ بہت سارے لوگ اللہ کے حق کو پورا کر کے دنیا سے گئے، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اللہ کے حق کو پورا کر گئے ہوں گے لیکن بندوں کے حق میں کمی رہنے کی وجہ سے انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی، ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم اور ساز و سامان نہ ہو۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ اعمال لے کر آئے اور اس کا حال یہ ہو کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی تھی، کسی پر تہمت لگائی تھی، کسی کا مال کھایا تھا، کسی کا خون بہایا تھا اور کسی کو مارا تھا، تو ان میں سے ہر ایک کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور ان کے حقوق پورے ہونے سے پہلے اگر اس کی نیکیاں اس کے پاس سے ختم ہو گئی تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ تھا،
لیکن حقوق العباد میں کمی رہ گئی تھی، حقوق العباد میں حق تلفی کر گیا تھا، تو نمازی، حاجی، زکوٰۃ دینے والا، لوگوں کو بانٹنے والا، صدقہ دینے والا، یہ بھی قیامت کے دن ہو سکتا ہے حقوق العباد میں کمی رہنے کی وجہ سے جہنم میں چلے جائے۔ مسلم شریف کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 2581 میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اور اس آیت میں ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اچھی بات سے مراد نیکی کی دعوت اور برائیوں سے روکنا ہے۔ نیکی کی دعوت میں اس کے تمام طریقے داخل ہیں، جیسے بیان کرنا، درس دینا، واعظ و نصیحت وغیرہ کرنا۔ میں ابھی درس دے رہا ہوں، یہ بھی ایک اچھی بات اور نیک بات آپ تک پہنچانے والا کام ہے۔ نیز اچھی بات کہنے میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، حضور پنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان، اولیاء کرام کے مقام و مرتبہ کا بیان اور نیکیوں اور برائیوں کے متعلق سمجھانا سب شامل ہیں۔ اس کے بعد اس میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ مگر تم میں سے تھوڑے، یعنی بنی اسرائیل کی اکثریت اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کرنے کے بعد اپنے عہد سے پھر گئی اور گناہوں کے راستے پر چل پڑی، البتہ کچھ لوگ صحیح راستے پر ثابت قدم رہے، اور اسی گروہ والے ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ پا کر ایمان لے آئے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کی جو حالت بیان کی گئی، افسوس کہ فی زمانہ مسلمانوں کی حالت بھی اس سے کچھ مختلف نہیں۔ کاش کہ ہم بھی غور کریں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے کلمہ پڑھ کر ہم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اطاعت الہی، اطاعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی پابندی کا جو عہد اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا ہم بھی اسے پورا کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم میں سے ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ کر اپنی زندگی کا جائزہ لے کر کے محاسبہ کریں، اگر کچھ کمی ہو تو اس کو دور کریں، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی ادائیگی کی کوشش میں لگے رہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں تمام کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔